بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بگولا آیا، اس کے بعد ایک اور بڑا بگولا آیا اور جو بعد میں بکھر گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سام مرا ہوا پڑا ہے، تو ہم میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنی چادر کے 2 حصے کیے اور ایک حصے میں اس کو کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو 2 عورتیں آ کر پوچھنے لگی، تم میں کس نے عمرو بن جابر کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم تو عمرو بن جابر کو نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا، اگر تم نے طلب ثواب کی نیت سے دفن کیا تھا تو تمہیں ثواب مل گیا ہے۔ کچھ فاسق جنات نے مسلمان جنات کے ساتھ لڑائی کی تھی اور انہوں نے عمرو بن جابر کو قتل کر ڈالا، اور یہ وہی سانپ تھا جسے تم نے دیکھا اور دفن کر دیا، اور یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ پھر یہ اپنی قوم کی طرف واعظ بن کر اور ڈر سنانے والے بن کر واپس لوٹے تھے۔ اس روایت کو ابن سلام نے ابو اسحاق سبعی کی سند سے ذکر کیا، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے کہ 2 سانپ آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک نے دوسرے کو مار دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مرے ہوئے سانپ کی خوشبو اور خوبصورتی نے متعجب کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر اچانک کچھ لوگ السلام علیکم السلام علیکم کہہ رہے تھے، لیکن وہ لوگ نظر نہ آئے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم نے عمرو کو دفن کر دیا ہے۔ ہم مسلمان اور کافر جنوں نے آپس میں جنگ کی، تو مسلمان جن قتل ہو گیا جس کو آپ نے دفن کیا ہے، وہ جنات کی اس جماعت سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت معاذ بن عبداللہ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگل بیاباں میں تھے کہ ہمارے سامنے 2 بگولے آئے، ایک اس طرف سے آیا اور دوسرا اس طرف سے آیا۔ پھر ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور سخت مقابلہ ہوا، پھر وہ الگ ہو گئے اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور تھا۔ پھر میں ان کے اکھاڑے کی جگہ گیا تو وہاں بہت سے سانپ پڑے تھے، اتنے بڑے سانپ پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے، اور ان میں سے ایک سانپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہیں ایک باریک زرد رنگ کا سانپ بھی مرا پڑا تھا۔ میں ان سانپوں کو الٹنے پلٹنے لگا تاکہ دیکھوں یہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے، تو وہ خوشبو اسی زرد رنگ کے سانپ سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہے، تو میں نے اس کو اپنے عمامہ میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر میں جانے لگا تو ایک آواز دینے والے نے مجھے کہا، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، کہ اے اللہ کے بندے، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، تم نے بالکل درست کیا ہے، وہ سانپ جنات کے قبیلہ بنو شعیان و بنو قیس سے تھا۔ جنات کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی
اور لڑائی ہوئی۔ انہی مقتولین میں سے ایک جن وہ بھی تھا جس کو تم نے دیکھا اور وہ شہید ہوا ہے، اور یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ حضرت کثیر بن عبداللہ ابو یاسم ناجی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو رجا عطاردی رحمہ اللہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو ان جنات صحابہ کا علم ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس کو میں نے خود سنا اور دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ایک پانی کی جگہ اترے اور خیمے لگائے۔ پھر میں اپنے خیمے میں دوپہر کو آرام کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ خیمہ میں داخل ہوا اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا برتن لیا اور اس پر پانی چھڑکنے لگ گیا تو اس کو سکون آ گیا۔ جب ہم نے نماز عصر ادا کی تو وہ مر گیا۔ میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اس کو لپیٹ دیا اور گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، اور باقی دن رات ہم چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو ہم ایک پانی کی جگہ اترے، خیمے لگائے اور آرام کے لیے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تو میں نے 2 مرتبہ السلام علیکم کی آواز سنی۔ یہ لوگ 1، 10، 100 اور 1000 نہیں تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے، ہم جنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت دے، تم نے ہمارا ایک ایسا کام کیا ہے جس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا کہ میں نے کون سا کام کیا ہے؟ کہنے لگے، جو سانپ تمہارے پاس فوت ہوا تھا وہ ان آخری جنات میں سے تھا جنہوں نے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ ابن ابی الدنیا نیل واقف ابو نعیم دلائل النبوہ۔ حکایت ابن مردودیہ حضرت ثابت بن قبطہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک سفر میں تھے کہ ہمارا گزر ایک مرے ہوئے سانپ کے قریب سے ہوا جو اپنے خون میں لت پت تھا۔ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ جب ہم نے قیام کیا تو چند عورتیں یا مرد آئے تو ان لوگوں نے کہا، تم میں عمرو کا ساتھی کون ہے؟ ہم نے پوچھا، عمرو کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، عمرو ہی سانپ ہے جس کو تم نے گزشتہ رات دفن کر دیا تھا۔ سنو، وہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ ہم نے پوچھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، وہ لوگ جنات میں سے سانپ ہے۔ مسلمان اور مشرک جنات نے آپس میں لڑائی کی اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر جنات نے کہا، اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم نے کہا، بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکایت ابن مردودیہ حضرت صفوان بن المعطل رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حج بیت اللہ کے ارادے سے سفر پر نکلے۔ جب ہم مقام عرش پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سانپ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ پھر ایک شخص نے تھیلے سے کپڑا نکال کر کفن دے کر گڑھے میں دفن کر دیا۔ پھر ہم مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم مسجد الحرام میں آئے تو ایک شخص ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم میں سے عمرو بن جابر کا ساتھی کون ہے؟ ہم نے کہا، ہم عمرو بن جابر کو جانتے ہی نہیں۔ اس نے کہا، وہ ایک جن تھا جس کو تم نے دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ان 9 جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ حکایت
ابو الاشب عطاردی نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابو رجا عطاردی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے خدمت میں حاضر تھے، ہم نے آپ سے سوال کیا کہ کیا جنات میں سے کوئی جن باقی ہے جو قرآن مجید سنا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو رجا عطاردی کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے پہلے کے ہیں اور قوی امید ہے کہ وہ اس بارے میں علم رکھتے ہوں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جا رہے تھے اور میرے ساتھ بہت سے حضرات بھی تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک سفید جن لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، میں نے اسے پانی پلایا، پیاس بجھانے کے بعد وہ مر گیا، میں نے اپنی سفید چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے غسل دے کر کفن کے بعد ایک گڑھے میں دفن کر دیا، پھر ہم چل پڑے، دوسرے دن تک چلتے رہے یہاں تک کہ ہم مقام قائلہ پر پہنچ گئے۔ قیام کے بعد دیکھا کہ کثرت سے آوازیں آ رہی ہیں تو میں گھبرا گیا، تو مجھے کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم جنات میں سے ہیں، ہم تمہارے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جو تم نے گزشتہ رات ہمارے دوست کے ساتھ کیا۔ وہ ان جنات میں سے آخری جن تھا جو قرآن مجید سنتا تھا اور اس کا نام بھی عمر تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اس طرح کے مستند واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، یہ سب واقعات اس سے لیے جا رہے ہیں، خدا را اس کو کہانیاں نہ سمجھیں، یہ سچے واقعات ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہمارے چینل کے ساتھ لازمی جڑے رہیے، جزاکم اللہ خیر۔